السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، آج کی اس کلاس میں ہم لوگ اردو کورس اے کلاس 10 سی بی ایس ای بورڈ 2021-22 سیشن 2021-22 کا سیشن سیکنڈ ٹرم ایگزام کا سیمپل کوشچن پیپر جو کہ سی بی ایس ای بورڈ نے جاری کیا ہے، سیمپل کوشچن پیپر سیکنڈ ٹرم ایگزام کے لیے۔ آپ کا ایگزام مارچ میں ہونے والا ہے اور اسی پیٹرن پہ آپ کا کوشچن رہے گا جو کہ آپ اس سیمپل پیپر کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کا انالائسس 1 بائی 1 ہم کریں گے تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ آپ کا سیکنڈ ٹرم کا ایگزام تھیوریٹیکل بیسڈ ہوگا، کیونکہ آپ کو سیکنڈ ٹرم ایگزام ایم سی کیو بیسڈ نہیں دیا جائے گا۔ آپ کو سیکنڈ ٹرم ایگزام میں لکھنا ہوگا اور کچھ سوالات ہیں جو کہ مختصر جواب لکھنے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ اس میں بھی انسین اور سین پیسیج ہے، اور سین اور انسین پیسیج سے آپ آسانی سے نمبر حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اچھے سے اس کو پڑھ لیے، اور پڑھنے کے بعد نیچے کچھ سوالات ہے اور اس کا جوابات کر دیے۔ تو سب سے پہلا کلاس کو شروع کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اردو کورس اے میں 2 بک ہوتا ہے، ایک نوے اردو بک اور دوسرا گلزار اردو بک، اور کوشچن کا کوڈ رہے گا 003۔ میکسیمم مارکس رہے گا آپ کا 40۔ ٹائم دیا جائے گا 120 منٹ، 120 منٹ، 2 گھنٹہ کا ٹائم، اور یہ ہے سیکنڈ ٹرم کا سیمپل کوشچن پیپر کلاس 10 سیشن رہے گا 2021-22۔ اس کے بعد کچھ انسٹرکشن ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب ہر حصہ میں موجود انسٹرکشن ہدایت کے مطابق تحریر کیجیے۔ کوشچن کو اچھے سے پڑھنے کے بعد جو بھی سوالات ہے اس کا جوابات سوچ سمجھ کر انسٹرکشن کے اکارڈنگ ہی دے۔ اب ہم لوگ پیسیج کی طرف اقتباس، جس کو ہم لوگ عبارت کہتے ہیں، عبارت کو پڑھیں گے اور اس سے جڑی ہوئی نیچے کچھ سوالات ہیں اس کو حل کریں گے۔ تو پارٹ اے حصہ الف میں 10 مارکس ہوں گے، جن میں آپ کو پیسیج دیے ہوئے رہیں گے، ایک سین پیسیج، دوسرا انسین پیسیج۔ ایک انسین پیسیج کو سولو کرنا ہے اور ایک سین پیسیج کو، دونوں ملا کے 10 مارکس ہوا۔ تو حصہ الف میں سوال نمبر 1 میں دیا ہوا ہے ایک انسین پیسیج: مندرجہ ذیل غیر درسی اقتباس میں سے کسی ایک کا انتخاب کیجیے اور اس میں موجود سوالوں کے جواب لکھیے۔ حصہ الف پارٹ اے میں 2 غیر درسی اقتباس، 2 انسین پیسیج ہے، عبارت ہے، اس کو اچھے سے پڑھیے۔ پڑھنے کے بعد ان میں سے کسی ایک کو ہی دیجیے جو آپ کو آسان لگے۔ تو الف نمبر میں ہے، جن میں آپ کو 5 مارکس ملے گا۔ تو پیسیج کو، عبارت کو پڑھتے ہیں۔ اس زمانے کے سب سے مشہور غزل گو میر تقی میر، جو آگرہ کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ آگرہ کے۔ اور میر تقی میر کیا تھے؟ ایک غزل گو تھے۔ ان کے باپ جو میر علی متقی کے نام سے مشہور تھے، میر تقی میر کے فادر کا نام، والد صاحب کا نام میر علی متقی تھا۔ صوفی قسم کے آدمی تھے، اس کے پاپا، اس کے والد صاحب صوفی قسم کے آدمی تھے۔ نہ انہیں گھر کی زیادہ فکر تھی، نہ میر تقی میر کی، نہ گھر کی فکر اور نہ ہی میر تقی میر پر۔ اس پر غضب یہ ہوا کہ ابھی میر کی عمر 11 برس یعنی 11-12 سال کی تھی، باپ اس دنیا سے شدھار گئے، یعنی اس کی وفات ہو گئی، میر تقی میر کے ابو کی۔ میر کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں بہت تکلیف دی۔ میر کے جو سوتیلے بھائی تھے میر تقی میر کو بہت زیادہ تکلیف دی۔ اس کا ذکر انہوں نے اپنی فارسی شوخ عمری ذکر میر میں بڑے دردناک ڈھنگ سے کیا۔ میر تقی میر نے اپنی فارسی کے شوخ عمری، کیونکہ جو آٹو بایوگرافی اس نے لکھے تھے وہ فارسی زبان میں، جس کا نام ہے ذکر میر، جو کہ بہت ہی دردناک ڈھنگ سے
ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اسی حالات میں آگرہ سے دلی چلے گئے، اسی حالات میں میر تقی میر دلی سے آگرہ چلے گئے، وہاں تکلیفیں جھیلتے رہے، وہاں کیا کیے وہ تکلیفیں جھیلتے رہے، اسی طرح 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 کی نوکریاں کرتے رہے اور جھیلتے رہے اور طرح طرح کی نوکریاں کرتے رہے۔ درمیان میں کچھ دنوں کے لیے دماغ پر بھی اثر ہو گیا تھا، پریشانی کی انتہا نہیں رہ گئی تھی، جو بھی پریشانی تھی وہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ایک طرف دلی کی حالات خراب تھی اور دوسری طرف خود میر کی۔ انہوں نے اس کا سارا کرواپن اپنی غزلوں میں بھر دیا، اپنی غزلوں میں بھر دیا۔ پہلا کوشچن ہے، میر تقی میر کس صنف شاعری کے لیے مشہور ہے؟ میر تقی میر غزل شاعری کے لیے مشہور ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، اس کا آنسر یہاں لکھ سکتے ہیں، میر تقی میر کیا تھے؟ غزل کو۔ میر تقی میر کے والد کس طرح کے آدمی تھے؟ میر تقی میر کے والد صوفی قسم کے آدمی تھے، دوسرا کا جواب۔ اس کے بعد تیسرا نمبر سوال، میر کی عمر اس وقت کیا تھی جب ان کے والد کا انتقال ہوا؟ جب میر کے والد کا انتقال ہوا تو میر تقی میر کی عمر کیا تھی؟ تو 10 سے 12 سال، 11 سے 12 سال کی تھی۔ اب کچھ کا آنسر دکھا دیتے ہیں، یہاں سے یہاں تک آپ لکھ سکتے ہیں، عمر 11 یا 12 سال کی تھی۔ 4 نمبر سوال ہے، میر کے سوتیلے بھائی نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ میر کے سوتیلے بھائی نے انہیں بہت تکلیفیں دی، بہت زیادہ تکلیفیں دی تھی۔ ان کا ذکر انہوں نے اپنے فارسی کتاب شوق عمر ذکر میر میں کی ہے۔ میر کی فارسی شوق عمری کا نام کیا ہے؟ تو اس کتاب کا نام ہے ذکر میر، یہاں سے آنسر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا پیسیج، یا تو آپ اس کو دیجئے یا اس کو دیجئے۔ کس قدر ٹھیک یہ کہاوت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، ایک کہاوت ہے۔ زندگی کا مزہ اسی میں ہے، آدمی کا بھلا اسی میں ہے، تندرستی نہ ہو تو آفت آئے، ہر خوشی جائے جان پر بن جائے، وقت بے وقت منہ نہ جھٹلاؤ، وقت پر کھاؤ بھوک میں کھاؤ، یہی بچوں کی ہے، خدا سے دعا تندرستی کی زندگی ہو عطا۔ تو یہ ایک پیسیج ہے، اس پیسیج سے جڑی ہوئی کچھ سوالات ہے، نیچے سوالات ہے۔ سب سے پہلا سوالات ہے، تندرستی کس چیز سے تعبیر کیا گیا؟ تندرستی کو ہزار نعمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد زندگی کا مزہ کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ تو زندگی کا مزہ تندرستی سے حاصل ہوتی ہے۔ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ زندگی کا مزہ تندرستی سے حاصل ہوتی ہے۔ تندرستی نہ ہونے پر کیا چیز آتی ہے؟ تندرستی نہ ہونے پر آفتیں مصیبتیں آ جاتی، ہر خوشی ضائع بے جا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آدمی کو کب کھانا چاہیے؟ آدمی کو جب بھوک لگے تب کھانا چاہیے، آدمی کو جب بھوک لگے تب کھانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جب آدمی کو بھوک لگے تب کھانا چاہیے۔ بچوں نے، 5واں سوال ہے، خدا سے کس چیز کی دعا مانگی؟ بچوں نے خدا سے تندرستی کی دعا مانگی۔ سوال نمبر 2، مندرجہ درسی اقتباس۔ اب ان پیسیج میں سے کسی ایک کا انتخاب کیجیے اور ان میں سے موجود سوالوں کے جواب لکھیے۔ نیچے دیے ہوئے جو آنسر سین پیسیج ہے، درسی اقتباس ہے، کتاب سے جڑی ہوئی ہے، اس سے جڑی ہوئی سوالات، اس پیسیج کو پڑھیے اور نیچے کچھ سوالات ہیں۔ رضیہ سلطان ہندوستان کی پہلی ملکہ تھی جو دلی کے تخت پر بیٹھی۔ وہ دہلی کے بادشاہ التمش کی بیٹی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں میں رضیہ سب سے زیادہ ذہین، محنتی اور ہوشیار تھے۔ یہ تو پیسیج آپ کا اردو کورس بی سے لگ رہا ہے، اردو کورس اے میں نہیں ہے، ہم کو جو لگ رہا ہے۔ باپ نے اپنی زندگی ہی میں اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹے عیش پسند ہے، بیٹی کے علاوہ کوئی اور حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اس نے اپنے آخری دنوں میں چاندی کے سکے پر رضیہ کا نام بھی شامل کر لیا تھا۔ التمش کی وفات کے بعد دوبارہ دربار میں وزیر نے جب بادشاہ کی وصیت پڑھ کر سنائی تو ترک امیروں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ایک عورت دلی کے تخت و تاج کی مالک ہو، اور رضیہ نے دیکھا تو امیروں سے کہا، میرے عورت ہونے پر اعتراض ہے تو میں امن کی خاطر اپنے بھائی رکن الدین کا نام پیش کرتی ہوں، آؤ ہم سب مل کر اس سے وفاداری کا عہد کریں۔ تو یہ ہے پیسیج، یہ پیسیج اردو کورس بی کا ہے اور اردو کورس ای کے
سلیبس میں رضیہ سلطان کے بارے میں شاید نہیں ہے۔ دلی کے تخت پر بیٹھنے والی پہلی ملکہ کون تھی؟ پہلا سوال کا جواب ہوگا رضیہ سلطان۔ رضیہ سلطان کس کی بیٹی تھی؟ رضیہ سلطان التتمش کی بیٹی تھی۔ اس کے بعد دہلی کے بادشاہ التتمش نے اپنا جانشین کسے مقرر کیا تھا؟ دہلی کے بادشاہ التتمش نے اپنا جانشین رضیہ سلطان کو مقرر کیا تھا۔ اس کو مقرر کیا تھا رضیہ سلطان۔ رضیہ سلطان نے اپنی جگہ جانشینی کے لیے کس کا نام پیش کیا؟ اس کے بھائی رکن الدین کا نام پیش کیا تھا۔ التتمش کی وفات پر جب وزیر نے بادشاہ کی وصیت پڑھ کر سنائی تو کن لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا؟ ترک امیروں نے اسے پسند نہیں کیا۔ اس کے بعد بے نمبر میں ہے کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تو حال دل پر ہنسی اب کس بات پر نہیں آتی، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ چاپ ہو ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، سم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ بھی پیسیج اردو کورس B سے ہے، چیپٹر 13 سے، اسی لیے ہم کو تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ اردو کورس B کا اردو کورس A میں کیوں دیا ہے ان پیسیج کو۔ تو چھوڑو کوئی بات نہیں، ہم اس کو بھی سولو کرتے ہیں۔ اس غزل کا مطلع کیا ہے؟ مطلع یہ دو کو مطلع کہتے ہیں، کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ مطلب غزل کا پہلا دو شعر کو اشعار کو مطلع کہتے ہیں۔ اس کے بعد امید بر نہ آنا سے مراد کیا ہے؟ امید بر نہ آنا سے مراد ہے پوری نہیں ہونا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے شاعر کو کیوں رات بھر نیند نہیں آتی؟ زندگی کی وجہ سے، زندگی کی فکر کی وجہ سے رات بھر نیند نہیں آ رہی ہے۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اس مصرعے میں آگے کے معنی کیا ہے؟ آگے کا معنی ہے جیسے پرانے اس کے زمانے، جب وہ اس کو محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، آگے سے مراد ہے پہلے۔ اس غزل میں مقطع کا کون سا شعر ہے؟ تو مقطع میں آپ یہاں دکھ رہے ہیں، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، غالب اپنا نام یوز کیا ہے، تخلص یوز کیا ہے، اور غزل کے آخری دو اشعار کو مقطع کہتے ہیں۔ پارٹ B 18 مارکس کا ہے، ان میں سے کچھ سوالات ہے، یہ سوالات آپ کو تفصیل سے لکھنی ہے۔ تو مندرجہ سوالات میں سے صرف 6 کے جواب اردو میں تحریر کیجیے، سوالوں کے نمبر برابر ہے 6 3 18، مطلب آپ کو 6 سوال دینے ہیں، ایک سوال میں 3 مارکس۔ اسم کی کتنی قسم ہے؟ اسم کی اکارڈنگ ٹو اردو قواعد اور 2 قسمیں مانا گیا، اسم خاص اور اسم عام۔ ویسے تو بہت سارے قسمیں ہوتے ہیں، 5 قسمیں ہوتے ہیں اسم کی، لیکن اسم عام اور اسم خاص مشہور ہے۔ سوال نمبر 4 درج ذیل محاورے کے معنی بتائیے اور ان کا جملے میں استعمال بھی کیجیے۔ تو کھوپڑی میں نہ سمانا، کھوپڑی میں نہ سمانا کا مطلب سمجھ میں نہیں آنا، تو اس کا جملے میں استعمال کرتے ہیں، آپ کی بات ہماری کھوپڑی میں نہیں سماتی ہے۔ دوسرا محاورہ آب آب ہونا مطلب شرمندہ ہونا، جیسے ایک آدمی گانا سننے کی برائی کیا کرتے تھے، جب ہم نے اسے گانا سنتے ہوئے دیکھا تو آب آب ہو گئی۔ اس کے بعد آنکھ کا تارا ہونا مطلب بہت پیارا ہونا، سب کوئی اپنے ماں باپ کی آنکھ کا پیارا ہے، آنکھ کا تارا ہے۔ سوال نمبر 5 مقطع کسے کہتے ہیں؟ مقطع کسے کہتے ہیں؟ اس کا ویڈیو آلریڈی چینل میں اپلوڈیڈ ہے، شاعری اصلاحات میں جا کر کے دیکھیے اور مثال بھی دیے گئے ہیں۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ شاعر کے آخری مصرع کو مقطع کہتے ہیں، اور یہ والا 2 مقطع آپ لکھ سکتے ہیں۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے اقبال کی نظم نگاری کی خوبیاں اختصار کے ساتھ بیان کیجیے، تو اس کو بیان کرنا ہے، اسی لیے ہم کچھ بول نہیں رہے اقبال کی نظم نگاری کے بارے میں۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے سہل لدھیانوی کا مختصر تعارف پیش کیجیے، سہل لدھیانوی کا تعارف۔ یہ سارے جو بھی کوشچن ہے تو اس کو تفصیل سے لکھنے ہوں گے، اسی لیے آپ کو اس کا آنسر الگ سے کرایا جائے گا۔ سوال نمبر 8 اردو کے 3 مشہور نظم نگار شاعروں کے نام لکھیے۔ اردو کے مشہور نظم نگار شاعر ہے سہل لدھیانوی، اس کے بعد آپ کا علامہ اقبال، اور اس کے بعد آپ کا نظم نگار میں اسماعیل میرٹھی۔
اس کے بعد ترجمہ نگاری کیا ہے؟ ترجمہ نگاری کس کو کہتے ہیں؟ ایک اچھے ترجمہ نگار کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے بھی اوپر ویڈیو آئے گا، تو آپ لوگ اس کا ٹینشن نہیں لیجیے۔ کہانی انتی میں آسمان میں کتنے تارے ہیں، اس سوال کا انتی نے کیا جواب دیا تھا، تو اس کا بھی آنسر آپ لوگ کھوج کر کے بتائیے، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجیے۔ سوال نمبر 11، انتی نے زمین کا مرکز کہاں بتایا تھا؟ تو انتی نے زمین کا مرکز کہاں بتایا تھا، اس کا بھی آنسر آپ لوگ کھوجیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 12، سعادت علی کو انگریز افسران نے عہد کے تخت پر کیوں بیٹھایا تھا؟ اس کا آنسر بھی ہم بتائیں گے، اس کے لیے ایک ویڈیو ہی اپلوڈ ہوگا۔ پارٹ سی کو ہم بتا دیتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی آبجیکٹیو کوشچن ہے، اسی لیے اس کو بتا دیتے ہیں صرف، اور زیادہ آپ کو دقت نہ ہو۔ مندرجہ ذیل سوالات میں سے صرف 6 کے جواب اردو میں تحریر کیجیے۔ سوالوں کے نمبر برابر ہے، 6 2 12۔ ربائی میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو ربائی میں 4 مصرعے ہوتے ہیں، سب کوئی جانتے ہیں، اور اس کے اوپر لیکچر اپلوڈڈ ہے۔ نجم اے شریف انسانو کس شاعر کی تخلیص ہے؟ نجم اے شریف انسانو شاہ لدھیانوی کی تخلیص ہے۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا تھا؟ 15 نمبر سوال کا آنسر ہوگا 1936۔ گلی ڈنڈا کس کا افسانہ ہے؟ گلی ڈنڈا منشی پریم چند کا افسانہ ہے۔ 17 نمبر رتن سنگھ کس صنف کے لیے مشہور ہے؟ رتن سنگھ کس صنف کے لیے مشہور ہے؟ تو رتن سنگھ آپ جانتے ہیں نظم سیکشن کے لیے مشہور ہے، رتن سنگھ ویدی رتن سنگھ ویدی آپ کا 17 کا آنسر ہو جائے گا، آپ کا افسانہ سیکشن۔ اس کے بعد کاٹ کا گھوڑا کس کا افسانہ ہے؟ کاٹ کا گھوڑا کس کا افسانہ ہے؟ کاٹ کا گھوڑا افسانہ ہے رتن سنگھ ویدی۔ اس کے بعد گیدری کا لال کس کا خاکہ ہے؟ 19 نمبر سوال مولوی عبدالحق کا۔ 20 ہے پہاڑ اور گلیری نظم میں گلیری وہ کون سا کام کر سکتی ہے جو پہاڑ کے بس کا نہیں ہے؟ گلیری چھالیاں توڑنے میں قادر ہے لیکن پہاڑ کی یہ بس کی نہیں ہے۔ پریم چند کا اصل نام کیا تھا؟ دھنپت رائے۔ مرزا غالب کے خطوط کے مصباح کا نام لکھیں۔ مرزا غالب کے خطوط کا نام ہے اردو معلیٰ اور ہندی۔ تو یہ تھی اردو کورس اے سے جڑی ہوئی کچھ سوالات اور جوابات، اور جو بھی سوالات چھوٹ گئے ہیں اس کا آنسر پھر سے ایکسپلانیشن کے ساتھ پارٹ بی کو ہم کر دیں گے ایک بار۔ تھینکس آل آف یو اینڈ شیئر دس ویڈیو وتھ یور فرینڈ۔ پلیز سبسکرائب for future update so that you can get more and more videos from Urdu course A and second term exam related video you can get easily. So